آپ کو کراٹے جیسی سپورٹس پہ کس طرح زیادہ رجحان ہوا؟ میرا یہ آئیڈیا تھا کہ کوئی اگر پیچھے سے کوئی لڑکا مجھے ٹونٹ کرے یا مجھے تنگ کرے تو میں پیچھے مڑ کے صحیح سے اس کی دھلائی کر دوں۔ کیا آپ کو کبھی ضرورت پڑی روزمرہ زندگی میں کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور آپ نے اس کو؟ ہم نے لڑکوں کو، میں نے اور میرے فرینڈس نے، ہم نے بہت مارا ہے لڑکوں کو، بہت زیادہ مارا ہے۔ جب ہم کلب سے چھٹی ہو رہے تھے تو اس نے ہمارا نام لیا، ہم نے اس کو اتنا دوڑوایا کہ آخر وہ تھک گیا، خود بیٹھ گیا کہ باجی سوری، آئندہ نہیں بولوں گا۔ کبھی ڈسہارٹ ہوئی کہ بھائی یہ کس طرح کی گیم ہے، یہ تو لڑکوں کی گیم ہے، میں چھوڑ دیتی ہوں، میں نہیں کر سکتی؟ اگر آپ مارتے ہیں کسی کو تو آپ کو بھی مار پڑتی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو مار ہی نہ پڑے۔ دانت ہمارے ٹوٹے ہیں، ہمارے بون سارے، فنگرز کے، ایلبوز کے، نیز انجریز ہمیں بہت آتی ہے، ہمارا جبڑا بہت ہل جاتا ہے، ہماری ناک بہت ٹوٹتی ہے، اس پہ آلو بہت سارے بنتے ہیں۔ 16 مرتبہ آپ انبیٹن رہی ہیں، کون سا مقابلہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ بہت سخت تھا، بہت ٹف تھا؟ پشاور میں جو ایک نیشنل گیمز ہو رہا تھا کہ بار بار کسی پروٹیسٹ کی وجہ سے وہ بار بار ڈیلے ہو رہا تھا، اس ٹائم پہ میری پاؤں کے لیفٹ پہ گاڑی بھی گزر گئی تھی ایڈی پہ، اور نیشنل گیمز بھی تھا، اسی میں سلیکشن تھا کہ سیف گیمز کے لیے۔ میری جو فرسٹ انٹرنیشنل ٹرپ تھی میں نے فائنینشلی خود اپنے آپ کو سپورٹ کیا تھا، سیلری کلیکٹ کر کے پھر ہم گئے تھے دبئی پریمیئر لیگ کھیلنے۔ پاکستان میں اس طرح ہے کہ بجٹ کا بہت ایشو ہے، ہر گیمز میں سے نا چن کے پلیئر لے کر جاتے ہیں، پوری پلیئرز کو نہیں لے کر جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جمشید خان۔ اس وقت ہمارے پاس بلوچستان پاکستان کی بیٹی یہاں پر موجود ہے، جس کی اگر بات کی جائے مختلف قسم کے ایوارڈز کی تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ 2 دفعہ جو ہے پرائڈ آف پاکستان، فخر پاکستان کی کا اعزاز یہ حاصل کر چکے ہیں، ایک بار جو ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بین الاقوامی کراٹے گولڈ میڈلسٹ ہے اور 16 مرتبہ جو ہے ناقابل شکست رہی ہیں۔ تو مزید چونکہ اچیومنٹ جو ہے انہی سے جو ہے وہ پوچھنا مناسب رہے گا، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ شاہدہ عباسی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا تعلق جیسے مجھے تو پتا ہے کہ کوئٹہ سے ہے، کہاں سے ہے، کس جو ہے کمیونٹی سے ہے، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، اور کراٹے کا شوق جو ہے وہ آپ کو کب سے اور کیسے ہوا؟ السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ پہلے تو میرا فل نیم ہے شاہدہ عباسی، جو کہ میں انٹرنیشنل کراٹے گولڈ میڈلسٹ ہوں، برٹش ایوارڈ ہولڈر ہوں، پرائڈ آف پرفارمنس، پرائڈ آف پاکستان ڈبل ٹائم 16 ٹائم انبیٹن چیمپئن ہوں، ایکسلنس ایوارڈ ہولڈر ہوں، اینڈ ریسنٹلی HBL PSL ہمارے ہیروز کا آنر مجھے ملا ہے۔ تو میں ہوں بیسکلی کوئٹہ بلوچستان سے۔ کوئٹہ کا ایک 2 چھوٹے ایریاز ہیں جو ہم لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ ہماری کاسٹ ہے ہزارہ، ایک ہزارہ ٹاؤن ہوتی ہے، اور درمیان میں کچھ اور کاسٹ رہتے ہیں، مکس کاسٹ رہتے ہیں، ایک مریا آباد ہے جہاں پہ ہمارے لوگ رہائش پذیر ہے۔ تو بس اسی 2 علاقے میں ہم رہتے ہیں، یہی ہماری شارٹ سٹوری۔ یہ بتائیں گے کہ خواتین کے حوالے سے جو موسٹلی ہم سننے میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل ٹینس کھیلنے کا شوق ہوتا ہے یا بیڈمنٹن کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، تو آپ کو کراٹے جیسی جو مطلب سپورٹس پہ کس طرح وہاں پہ آپ کا زیادہ رجحان ہوا، اور کس طریقے سے آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے کس کی انفلوئنس کی وجہ سے آپ اس میں آئے کراٹے میں؟ بیسکلی جمشید، جس ایریا سے میں بلانگ کرتی ہوں، پہلے جو میں اپنی پاسٹ کی ہسٹری بتا دوں، ہماری بلوچستان کی، کوئٹہ کی، وہاں پہ سیلف ڈیفینس، ایون میں کوئٹہ کی نہ بات کروں، ہم اپنی پوری ملک کی بات کریں، ایون ہم آؤٹ آف کنٹری بات کریں، تو سیلف ڈیفینس سیکھنا اٹس مسٹ فار ایوری گرل اینڈ بوائے، کیونکہ یہ میل اور فیمیل کے لیے دونوں کے لیے ایک آئی ہیو ٹو سے دیٹ سیلف ڈیفینس از مسٹ ناؤ اڈیز، کیونکہ کوئی بھی سڈن سچویشن میں آپ کو کوئی بھی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہوتی، تو آپ کو کامبیٹ مینس آپ کی اپنی سیلف جو فزیکل اویئرنیس ہو یا پاور ہو، تو وہ آپ کو ادھر کام آ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں وہاں پہ کوئٹہ میں حالات ٹھیک نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ سیلف ڈیفینس سیکھوں۔ کوئی میرا یہ آئیڈیا تھا کہ کوئی اگر پیچھے سے کوئی لڑکا مجھے ٹونٹ کرے یا مجھے تنگ کرے تو میں پیچھے مڑ کے صحیح سے اس کی دھلائی کر دوں۔ پھر بعد میں اویئرنیس آئی لوگوں نے، میں گئی تھی پہلے، جو میں اپنی ہسٹری بتاؤں، اپنی اسٹوری بتاؤں، کہ میں جب گئی تھی کلب ایڈمیشن لینے کے لیے، میرا ایک چھوٹا بھائی، صرف ایک ہی بھائی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ اس کو ایڈمیشن دلا دو۔ میں ادھر گئی، میں نے لڑکیوں کو دیکھا، ہاں ہو کرتے ہوئے، مجھے شوق ہوا، پھر میں نے ایڈمیشن لے لی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ویسے تو ظاہر ہے یہ فزیکل گیم ہے، اور فزیکل گیم میں چوٹ بھی لگتی ہے، بہت، اور لڑکی نازک سمجھی جاتی ہے، یس یس۔ تو کیا مطلب کبھی ڈسہارٹ ہوئی کہ بھائی یہ کس طرح کی گیم ہے، یہ تو لڑکوں کی گیم ہے، میں چھوڑ دیتی ہوں، میں نہیں کر سکتی؟
نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا کیونکہ آپ جب بھی گیم کوئی آپ چوز کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلف ڈیفenس ایزیلی نہیں ہوتا ہے. سیلف ڈیفenس میں یہ ہے کہ اگر آپ مارتے ہیں کسی کو تو آپ کو بھی مار پڑتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو مار ہی نہ پڑے. تو ہمیں بھی بہت مار پڑی ہے. اس طرح نہیں ہے اگر ہم گولڈ میڈلسٹ ہوئے ہیں تو ہمیں بھی بہت مار پڑی ہے جس سے ہم نے سبق سیکھا ہے اور ہم نے اس پہ کام کیا ہے. تو ہمیں بھی بہت مار پڑی ہے. دانت ہمارے ٹوٹے ہیں, ہمارے بون سارے فنگرس کے, ایلبوز کے, نیز انجریز ہمیں بہت آتی ہے, ہمارا جبڑا بہت ہل جاتا ہے, ہماری ناک بہت ٹوٹتی ہے, فیس پہ آلو آلو بہت سارے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ بالوں کو سے کھینچو, یہ والی گیم نہیں ہے. بس ہاں لڑکیاں ابھی بھی مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یو آر سو فریجائل, ہاؤ کین یو ڈو دس. اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم اے فریجائل, آئی کانٹ ڈو کراٹے. کیونکہ کراٹے تو آپ کو مینٹل بھی اسٹرانگ کرتی ہے, فزیکلی تو آپ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, مینٹلی آپ کو بہت اسٹرانگ کر دیتی ہے. اگر آپ مینٹلی آپ کہتے ہیں آپ ویک ہے, آپ فریجائل ہے, آپ نہیں کر سکتی, تو وہ آپ نے خود کو آلریڈی آپ نے ڈیسیژن لے لیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ مینٹلی آپ کو پریپیئر کر لیں گے کہ میں کر سکتی ہوں تو دیٹس اندر آپشن. آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ, مینٹلی بھی اسٹرانگ. ہاں وہ فزیکل مجھے سب کہتے ہیں لیکن میں ہوں نہیں فریجائل. لیٹس کم ٹو دا گراؤنڈ, لیٹس پریکٹس, دین یو ول نو ہو از دا موسٹ اسٹرانگیسٹ پرسن. تو ایک یہ چیز کہ آپ کو فیملی کی سپورٹ تھی اس میں, چونکہ جب آپ پروفیشنل اس میں آ رہی تھی کراٹے میں, تو فیملی کی سپورٹ تو ظاہر ہے بہت بس ہے, بین الاقوامی مقابلے کرنا, ملک سے باہر جانا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی انہوں نے یا نہیں؟ جب ہمارا یہ تھا کہ میں کراٹے میں آئی تو پہلے میرے بابا بہت سپورٹیو ہیں, بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ. تو بہت سارے لوگ آئے میرے بابا پہ, بہت سارے ریلیٹیوس آئے کہ یہ کیا تم نے کیا, ہمارے قوم میں رواج نہیں ہے کہ آپ لڑکی کو کراٹے سکھائے, لڑکی دیکھو کراٹے دیکھو, یہ کیا ہے کہ ابھی یہ لڑکوں کے سامنے جا کے ٹانگے ہاتھ کی کھولیں. پھر بابا نے کہا شی از مائی ڈاٹر, آئی نو ہاؤ ٹو ہینڈل ہر. تو یہ تو سب چلے گئے, بابا نے بس یہی شارٹ آنسر دیا. اس کے بعد بابا نے کہا کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, آئی نو یو ول ڈو بیٹر دین دس, سو کیپ گوئنگ, ڈونٹ بی ڈی موٹیویٹیڈ, بی آلویز موٹیویٹیڈ. تو وہی بابا کا وہی موٹیویشن, وہی باتیں, وہی ایڈوائس ابھی تک میری زندگی میں چل رہی. میں نے بابا کا سر ہمیشہ فخر سے اونچا کیا ہے لیکن گرایا نہیں ہے. تو ہمیشہ جب بھی میں انٹرنیشنل, اگر میں نے نیشنل, پہلے ہمارا ڈسٹرکٹ لیول تھا, کلب لیول تھا, پھر پروونس لیول تھا, پھر نیشنل ہوتا ہے. نیشنل اس طرح ہوتا ہے کہ نیشنل میں آپ کی بہت سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, جیسے ہماری کراٹے میں ڈپارٹمنٹس ہوتی ہے, وابڈا, آرمی, ریلوے, نیوی, پولیس, اس طرح ہوتی ہے, HSC. یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ صوبے سے نا یہ اپنے لیے ٹاپ پلیئرس پک سلیکٹ کرتے ہیں, کرتے ہیں. سلیکٹ کرتے ہیں, پک کرتے ہیں اور اپنی ڈپارٹمنٹ کے لیے تاکہ ان کو کھلائے. صوبے سے کھیلنا اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ کھیلتے ہیں, آپ اپنا بیسٹ دیتے ہیں کہ آپ کھیلیں نیشنل لیول تک. تو جب آپ مطلب گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں نیشنل میں, وہ تو کیڈٹ ہے. پھر جب سینئر نیشنل میں آ جاتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. اور ہماری میں خود بیسکلی وابڈا امپلائی ہوں, اور میں نے وہ ہمیشہ وابڈا کو ریپرزینٹ کیا, ہمیشہ ڈبل گولڈ دیے ہیں وابڈا کو, کیونکہ اسٹارٹنگ مجھ سے ہی ہوتی ہے. میرا ہے بیسکلی کراٹے میں 2 کیٹیگری, ایک کاتا ہے, ایک کمیتے ہے. کاتا میں آپ یہ ٹیکنکس بتاتے ہیں کہ آپ کمیتے میں جو بندے کو مارتے ہیں وہ کس طرح مارنا چاہیے آپ کو, وہ آپ کو بتاتے ہیں کاتے میں. اور کمیتے میں ہوتی ہے کہ 2 بندے گراؤنڈ میں ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایک اٹیک ہے, ایک ڈیفینڈر ہے, پھر ایک ڈیفینڈر ہے, پھر ایک اٹیکر ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے. ایک اسپورٹ پہ آپ اس طرح ہے کہ آپ ڈیفینڈر بھی اٹیکر بھی ہے, تو یہ ہے. تو بیسکلی میرا کاتا ہے. تو جو میں نے بتایا ہے, ایک انڈیویجول ہوتا ہے, ایک گروپ ہوتا ہے. ایک ٹیم کا آتا ہے, ایک انڈیویجول ہے. انڈیویجول میں بھی میں میرا ہمیشہ انبیٹن ہوں, انبیٹن, اور گروپ میں بھی ہماری ٹیم انبیٹن ہے. 16 مرتبہ آپ انبیٹن رہی ہیں, الحمد للہ. اور کون سا مقابلہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ بہت سخت تھا, بہت ٹف تھا, کہ جس میں آپ کو جو کہتے ہیں نا صحیح پسینے آ جاتے ہیں؟ یس, یہ تھا نا کہ جو ہمارا نیشنل لیول ہے وہ تو ہمیشہ ڈیفیکلٹ ہی جیسے ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرا کس طرح ہوتا ہے. آپ نے اس کو اپنے مطلب, مجھے تو اپنے آپ پہ بھروسہ ہے کہ میری گولڈ آ جائے گی, لیکن یہ ہے نا کہ آپ نے اپنی دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا ہے. بے شک آپ کا گولڈ آ جائے, خدا نخواستہ کبھی بھی گراؤنڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. گراؤنڈ میں ہمارا اس طرح ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ہیلوں, اگر میری ٹانگ ادھر سے ادھر ہو جائے, میں ہار گئی. ہمارا اس طرح ہوتا ہے, ہمارا بیلنس, فلیکسیبلٹی, اسٹریٹ, یہ سب کچھ ہونا چاہیے.
آئی جسچر ہوتی ہے, باڈی جسچر ہوتی ہے, موومنٹ آف دی باڈی ہوتی ہے, یہ سب آپ نے ریفریز نے آپ کو دیکھنا ہے. آپ کی کانفیڈنٹ لیول, آپ کی آئی کانٹیکٹ کس طرح ہوتی ہے, وہ سب آپ ریفری کو آپ نے دکھانا ہے. اس میں آپ کا اسٹائل, ہر چیز. تو وہاں پہ نا نیشنل لیول پہ جب ہمارا یہ پشاور میں جو ایک نیشنل گیمز ہو رہا تھا کہ بار بار کسی پروٹیسٹ کی وجہ سے وہ بار بار ڈیلے ہو رہا تھا, 2018 تھا پتہ نہیں کہ اسی طرح 19 کے فرسٹ پہ تھا, تو وہ ڈیلے ہو رہا تھا. اس ٹائم پہ میری پاؤ کے لیفٹ پہ گاڑی بھی گزر گئی تھی ایڈی پہ, اور نیشنل گیمز بھی تھا, اسی میں سلیکشن تھا کہ سیف گیمز کے لیے. تو میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں نے وہ گولڈ جیتنا ہے, کیونکہ میں نے انٹرنیشنل جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اس سے پہلے میں نے بہت ریپرزینٹ کیا تھا, جیسے میری جو فرسٹ انٹرنیشنل ٹرپ تھی وہ میں نے فائنینشلی خود اپنے آپ کو سپورٹ کیا تھا, سیلری کلیکٹ کر کے پھر ہم گئے تھے دبئی پریمیئر لیگ کھیلنے. الحمدللہ وہاں تک میں برونز تک پہنچ گئی تھی. پھر اسی طرح سیکنڈ بار دبئی ہم گئے تھے, اسی طرح دبئی ہی ہمارا پریمیئر لیگ ہوتا رہتا ہے. پھر ہم گئے تھے باکو اسلامک گیمز پہ, پھر ہم چائنا کی طرف سے, بلوچستان کی طرف سے میں بیسٹ کراٹے ایتھلیٹ سلیکٹ ہوئی تھی فیمیل, جو میں نے 100+ ڈیلیگیٹ کے ساتھ میں چائنا گئی تھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. پھر ہم ایران کی 300+ جو ورلڈ وائڈ کی کمپٹیشن تھی کورونا میں, اس میں میرا گولڈ آیا ہے ماشاء اللہ. تو اسی طرح ساؤتھ ایشین گیمز ہوا تھا انڈیا میں, سری لنکا میں, نیپال میں. تو اسی طرح جو میرا بیسٹ موومنٹ ہے وہ نیپال میں تھا. ہم پشاور سے ہمارا جو گولڈ آیا, پھر ہم وہاں سے ٹریول کر چکے ہیں نا, کیونکہ وہ بہت لانگ ٹریول تھا, 6 منتھ کی ہمارا کیمپ تھا. پھر ہم کوئٹہ آئے, پھر کوئٹہ سے ہم لاہور آئے, پھر لاہور سے ہم نے ٹریول کیا نیپال کی طرف. یہ ٹریول تھا کہ ہم بہت تھک گئے تھے, ہماری جو باڈی ہے نا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا, تو وہ ویدر چینجز بھی ہو رہے تھے. پھر ہم جب نیپال پہنچے, میرا ویٹ, پھر پاکستان میں ایک یہ ہے, آئی ہیو ٹو سے اٹس اے نیگیٹو پوائنٹ اور اے پازیٹیو پوائنٹ, بٹ اٹس اے ٹرو, آئی ہیو ٹو شیئر اٹ ہیئر, کہ پاکستان میں اس طرح ہے کہ بجٹ کا بہت ایشو ہے. وہ آپ کو اگر کوئی سیف گیمز یا ایشین گیمز میں, یا ہر گیمز میں سے نا چن کے پلیئر لے کر جاتے ہیں, پوری پلیئرس کو نہیں لے کر جاتے. تو وہ بھی ہمارے جیسے کو ابھی مجھ سے وہ لوگ بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے. انڈیویجول کا تھا, ابھی ٹیم کا تھا, ابھی انڈیویجول فائٹ بھی اور گروپ فائٹ بھی, مینس 4 کیٹیگری وہ مجھ سے کروا سکتے تھے. کیوں؟ میرا ویٹ تھا 45, وہ مجھے ویٹ 45 میں بھی کھلا سکتے تھے, ٹیم فائٹ میں بھی کھلا سکتے تھے. میرا انڈیویجول کا تھا, ویسے بھی میرا خود کی وہ تھی, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد میری گولڈ آئی تھی میری دوست کو. اسی وجہ سے مجھ پہ بہت پریشر تھا کہ میں نے ویٹ بھی ڈیڈکٹ کرنا ہے, کیونکہ میرا 44 ہونا چاہیے, 44 پوائنٹ کچھ, تب میں 45 میں کھیل سکتی ہوں. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ کراٹے آپ نے سیکھی, اور ایم جو تھا آپ کا سیلف ڈیفینس کا تھا, اس کے بعد آپ پروفیشنل اس پہ آ گئی. تو کیا آپ کو کبھی ضرورت پڑی اسی طرح جو ہے ہم روزمرہ زندگی میں کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہو, یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور آپ نے اس کو؟ یہ سب سے بیسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے پوچھا, کیونکہ ہماری جب آپ نے کہا تھا نا کہ سیلف ڈیفینس سیکھنا مسٹ ہے, تو آف کورس کوئٹہ میں ہمیں بہت ضرورت ہو رہی تھی کہ ہم لڑکے جب ڈونٹ کرتے تھے, ہم نے لڑکوں کو, میں نے اور میری فرینڈس نے, ہم نے بہت مارا ہے لڑکوں کو, بہت زیادہ مارا ہے. ایک تو مجھے یاد بھی, وہ شاید ابھی ہماری انٹرویو بھی دیکھتی ہے تو وہ ہنستا ہوگا, کیونکہ اس نے ہمارا نام لیا تھا نا صبح سویرے جب ہم کلب سے چھٹی ہو رہے تھے, تو اس نے ہمارا نام لیا. تو ہم نے اس کو اتنا دوڑوایا کہ آخر وہ تھک گیا, خود بیٹھ گیا کہ باجی سوری, آئندہ نہیں بولوں گا, آئی ایم ریئلی سوری, آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا, نہیں کہا. پھر ہم نے اس کو یہی ٹون کیا کہ لڑکی دیکھو اور کراٹے دیکھو, کرنا ہے کراٹے آ جاؤ. ہم نے اس کو اتنا مارا کہ ابھی بھی وہ ہماری انٹرویو جب بھی دیکھے گا وہ ہنسے گا کہ یار میں ایک لڑکی سے میں نے مار کھائی ہے. تو یہ ہم نے بہت کیا ہے. جمشید, یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں نا, آپ کی فزیکل اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اور آپ مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہو جاتے کہ اگر آپ کو سڈن سچویشن بھی اگر کام آئے نا, تو آپ گھبرائیں گے نہیں, آپ الرٹ رہیں گے. آپ یہ نہیں جیسے باقی لڑکیاں ہوتی ہیں نا ہڑبڑاہٹ میں بے ہوش ہو جاتی ہیں, فزیکلی نہیں, سب مینٹلی آپ پہ بڑا افسر. اچھا, آپ کریڈٹ کالج کوئٹہ میں بھی کلاسز لیتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں وہاں پہ, کیا پوٹینشیل ہے وہاں پہ لڑکیوں میں؟ ہماری جو کوئٹہ میں ہے کیڈٹ کینٹ کالج میں, وہاں پہ ہماری یہ تھا کہ ان کی بریگیڈیئر نے کہا تھا کہ ہم 3 منتھ کی ایک سیشن رکھیں گے جہاں پہ آپ نے بچوں کو سیلف ڈیفینس سکھانا ہے, اور کچھ اس طرح کی اسٹاف کالج میں بھی. تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے میری ٹیچر سے کانٹیکٹ کیا تھا, پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جائیں. تو وہاں کے بچوں میں یہ پوٹینشیل ہے کہ ان میں موٹیویشن ہے, لیکن یہ ہے نا کہ ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے, بلیف نہیں ہے کہ کیا میں کر سکتا ہوں یا نہیں کرتا. تو ان کو نا وہ چیز ان کو نا بلڈ کرنی پڑتی ہے
کہ آپ کر سکتے ہیں. اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھیں گے, اگر تھوڑی سی بھی چوٹ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں مما یہ وہ. میں نے کہا تھا اٹس اوکے, اٹس اے پارٹ آف اے گیم, انجری از اے پارٹ آف اے گیم. تو چھوٹ آنا, یہ ہونا اٹس اوکے. تو ہم کرتے رہتے تھے یہ چیزیں. اب ماشاء اللہ میرے وہی بچے, ان کے پیرنٹس ان کو ان کی ویڈیوز مجھے بھیجتے رہتے ہیں کہ میم دیکھو آپ کے بچے ماشاء اللہ, تو کہتے ہیں کہ میدان میں جو بھی آئے نا دیکھو میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں. خواتین اور لڑکیوں کو میرا آخری سوال ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گی اسپورٹس کے حوالے سے؟ میں آف کورس یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے آپ پہ بلیو رکھیں اور اپنے آپ کو نا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنائیں, اور اپنے آپ پہ یہ آف کورس یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی کراٹے کی گیم چوز کریں. جو بھی گیم آپ کرتے ہیں ایز اے پازیٹیو بھی جائے, شارٹ کٹ نہ انتخاب کریں, کیونکہ شارٹ کٹ آپ کے لیے بہت سائڈ افیکٹ دیتا ہے. اب آج کل کا بہت ٹرینڈ ہے کہ آپ شارٹ کٹ ہوئے بہت لوگ چوز کرتے ہیں کہ میں نے جلدی پہنچنا ہے, میں نے جلدی فیمس ہونا ہے, میں نے جلدی اچیو کرنا ہے. آپ جلدی اچیو کریں, آپ جلدی گر بھی جائیں گے. ہر اسٹیپ کا مزہ لے, ہر لیول کا مزہ لے. ہاں کچھ کی فیملیز ایشوز ہے کہ فیملی اٹس اوکے. اب تو بہت سارے آن لائن بزنس بھی ہو گئے, آن لائن کرے. گیم کے ساتھ مینس ہم ڈاکٹر کو بہت پیسے دیتے ہیں, لیکن ہم ہیلتھ کے بارے میں ہم اپنی کہتے ہیں کہ نہیں یار جم نہیں جانا, ایکسرسائز نہیں کرنا, پارکس پہ نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ تو اب میں اپنی بلوچستان صوبے کے بارے میں یہی بتاؤں گی کہ ہمارے بلوچستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. وہ کم ریسورسز میں انہوں نے بہت بڑی اپنے لیے چیزیں چوز کی ہے کہ میں نے کرنا ہے. میں خود بلوچستان سے ہوں, لیکن میں پراؤڈ محسوس کرتی ہوں کہ مجھ میں اور میری باقی فرینڈس میں بہت فرق ہے. کیونکہ میں فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں, مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں, اور ماشاء اللہ میں بہت سکسیزفل ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کر سکتی. بلوچستان میں ہاں بہت ریسورسز کی کمی تھی, بہت چیزیں نہیں تھی ہمیں پرووائڈ, لیکن ہم نے اسی کم ریسورسز میں اپنی ہارڈ ورک جاری رکھی ہے کہ میں نے پہنچنا ہے, میں نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, میں نے اپنے صوبے کا نام روشن کرنا ہے. میں نے جو بلوچستان پہ جو ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے نا کہ نہیں کر سکتے بلوچستان کی لڑکیاں, میں نے کہا تھا وہ میں نے کراس کرنا ہے, اور میں نے کہا کر سکتے ہیں, میں نے وہ ٹک لگانا ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر. انشاءاللہ مزید بھی آپ سے نشست رہے گی اور مزید آپ سے باتیں جانیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.